الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. بگر داب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک پڑھنے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. محترم حضرات، کل کی میری تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی. کل ہم آپ کے سامنے سرکار کے
سفر معراج سے متعلق آپ کے آسمان اول پر جلوہ گری اور وہاں جو آپ نے چیزیں مشاہدہ کی ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ چونکہ اللہ کے پیارے حبیب نے آسمان اول پر سیر فرماتے ہوئے جو چیزیں دیکھی اور مشاہدہ کی ان میں کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، انہی کی تفصیل آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ ابھی آسمان دوم سوم چہارم اور ساتویں آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا، پھر عرش اعلیٰ اور پھر اس کے بعد لامکاں تک کی تفصیلات بہت ہیں۔ تو جہاں تک موقع ملا میں اپنی دو ایک تقریروں میں ترتیب وار وہاں تک باتیں عرض کروں گا، پھر اگر اللہ نے چاہا ہماری آپ کی زندگیاں برقرار ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارے آپ کی سب کی عمروں میں برکتیں نصیب ہوں کہ ہم تادیر دین کی خدمت کریں اور دین پر قائم رہیں، تو انشاءاللہ آئندہ انہی میلاد النبی کی مجلسوں میں بقیہ تفصیلات کو پیش کریں گے۔ آج جہاں تک پہنچ سکیں آج سال کی تقریروں میں مقصد یہی ہے تک تفصیل کے ساتھ واقعات سامنے آ جائیں۔ تو ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ کل میں نے بہرحال آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی امت کے مجاہدین کے اعمال کا مشاہدہ فرمایا اور یہ کیفیت دیکھی کہ ان مجاہدوں کی کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یا جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی شان یہ دکھائی گئی کہ گویا انہوں نے ابھی زمین پر دانہ بویا، اسی وقت فصل تیار ہوئی اور دانہ انہوں نے جمع کر لیا۔ دانہ ایک بویا لیکن ایک کے بدلے انہیں 700 گنا عطا ہوتا ہے۔ ایسی نیکیاں کرنے کی دعا مانگو کہ خلوص کے ساتھ ایسی نیکیاں کرنے کی نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی توفیق میسر آئے۔ دوسرے نیکیوں کے جو مشاہدات میرے آقا کے ہیں وہ دوسرے آسمانوں پر سرکار نے مشاہدہ کیے۔ مجاہدین اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا حال مشاہدہ کرنے کے بعد، مشاہدہ کا مطلب دیکھنے کے بعد عالم مثال میں اب سرکار نے مجرموں کے حالات کا مشاہدہ کیا۔ بہت ہی غور سے سننا اور دعا کرنا کہ مولا تعالی ہمیں ان خطاؤں سے بچائے۔ فرشتوں کی جماعت ساتھ میں ہے، براق سواری میں ہے، حضرت روح الامین ساتھ میں ہے۔ میرے آقا جب سیر فرماتے ہوئے آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک جماعت ہے جس کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے متعین ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، اس جماعت کو زمین پر لٹا دیا گیا ہے اور فرشتے ان بڑے بڑے پتھروں سے ان کے سروں کو کچل دیتے ہیں تو ان کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے
اور تھوڑی ہی دیر میں وہ سر پھر ٹھیک ہوتا ہے، فرشتے اسے پھر کچل دیتے ہیں، وہ سر پھر ٹھیک ہوتا ہے، فرشتے پھر کچلتے ہیں، یعنی یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور ان کا یہ عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں کہ جنہیں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان نمازیوں کی مثال دکھائی جا رہی ہے کہ جو نمازوں میں کاہلی کرتے تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے، شریعت کے ارکان کے مطابق نمازیں نہیں ادا کرتے تھے، تو یہ ان کاہل اور سست نمازیوں کا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ تب آپ سوچو کہ جنہوں نے نمازیں پڑھی مگر وقت گزار کر، نمازیں پڑھی مگر سستی اور کاہلی کے ساتھ، نمازیں پڑھی مگر بے دلی کے ساتھ، نمازیں پڑھی مگر شریعت کے مسائل کا لحاظ نہیں کیا، تو جب ان کے عذاب کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی ان کا کیا عالم ہوگا؟ آدمی اندازہ لگائے۔ آج تو لوگ بڑی بے باکی سے کہتے ہیں کہ جو ہوگا میدان قیامت میں دیکھا جائے گا۔ میاں، یہ دیکھا جائے کا کام نہیں آئے گا، جب دردناک عذاب کا سامنا ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہماری بے باکی کتنا بڑا جرم تھی۔ یہ ایک مختصراً میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ سرکار نے کاہل نمازیوں کا، سستی کرنے والوں کا عذاب مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد میرے آقا آگے بڑھتے ہیں تو ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے سامنے 2 ہانڈیاں گوشت کی رکھی ہیں۔ آج کے دور میں یہ مقام عبرت ہے۔ ایک ہانڈی گوشت کی ہے، اس میں عمدہ تازہ خوشبودار گوشت ہے، اور دوسری ہانڈی میں انتہائی بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جماعت ایسی بدنصیب کہ وہ اچھی ہانڈی کا گوشت نہیں کھا رہے ہیں بلکہ سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور دردناک عذاب میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، ان کو اتنا دردناک عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں مردوں میں کہ جن کے پاس حلال بیویاں تھیں، نیک پرہیزگار بیویاں تھیں، مگر پھر بھی وہ بدکاری کیا کرتے تھے، اور ان میں وہ بدکار عورتیں بھی ہیں کہ جن کے حلال و جائز نیک شوہر تھے مگر وہ بھی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی تھی، تو یہ ان کا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی گناہوں سے بچائے، خطاؤں سے بچائے۔ کتنا دردناک رسوائی کا عالم ہوگا۔ سرکار پھر آگے بڑھے، ایک جماعت نظر آئی، دیکھا ان کا نیچے کا ہونٹ اتنا لٹکا ہوا ہے کہ پیر کے اوپر ہے، اور اوپر کا ہونٹ ان کا سر کے اوپر سے بھی کہیں آگے، اور دردناک عذاب ہے ان کے لیے عذاب کا۔ اور فرشتے انہیں جہنم کے گویا آگ کے پیالوں میں زرد رنگ کا جہنم کا پانی پلا رہے ہیں، جس کے پینے سے انہیں تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ مثال دے کر حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جیسے گدھے چیختے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ چیخ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن فرشتے برابر وہی عذاب دے رہے ہیں۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں،
کہ جبریل یہ بتاؤ یہ کون سے لوگ ہیں جن کا اتنا دردناک عذاب کہ ہونٹ اتنا بھیانک طریقے پر لٹکا ہے کہ نیچے کا ہونٹ پیر کے اوپر ہے، اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر ہے، انہیں جہنم کا زرد پانی پلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت روح الامین علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے، جسے اللہ نے حرام قرار دیا اور حرام ہے، حرام رہے گی۔ فرمایا جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ شراب پینے والوں کا عذاب دکھایا جا رہا ہے کہ جب تک رب چاہے گا اس دردناک عذاب میں وہ جہنم میں مبتلا رہیں گے۔ مولا تعالیٰ بچائے ایسے گناہوں سے۔ میاں کیسے دردناک عذاب ہیں جو سرکار کو دکھائے جا رہے ہیں، آسمان اول پر اور مشاہدہ کرائے جا رہے ہیں۔ اور میرا بیان کرنا بھی اصلاح کی غرض سے ہے کہ اگر کوئی کسی بھی جرم میں، کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو معاف فرماتا ہے، مگر میاں شرط یہی ہے کہ توبہ سچی ہو۔ گناہوں سے سچی توبہ اگر کر لی جائے تو رب تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ میں مختصراً بات عرض کر رہا ہوں، باتیں بہت طویل ہیں۔ سرکار آگے بڑھے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ سوچو کیا عالم ہوگا کہ جنہیں آگ کا انگارہ کھلایا جائے، اور کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے والے انہیں آگ کا انگارہ کھلاتے ہیں تو آگ کے وہ انگارے اور چنگاریاں ان کی آنتوں کو، ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی۔ انگارہ کھلایا جائے، اور کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے عذاب دینے والے انہیں آگ کا انگارہ کھلاتے ہیں تو آگ کے وہ انگارے اور چنگاریاں ان کی آنتوں کو، ان کے پیٹوں کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی، اور برابر انہیں یہ آگ کے انگارے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ بھی چیخ رہے ہیں مگر فریاد سنی نہیں جا رہی۔ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جنہیں ایسا دردناک اور عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ایت روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ یتیموں پر ظلم کرنے والے اور ان کا مال ناحق کھانے والوں کی مثال ہے، جنہوں نے دنیا پر یتیموں پر ظلم کیا، ان کا حق مارا یا دوسروں کا حق مارا، ظلم اور زیادتی کی اور غصب کیا ان کے مال کو، تو دنیا میں تو سمجھتے رہے کہ ہم بڑا کمال کر رہے ہیں، لیکن اے میرے آقا ان ناحق مال کھانے والوں اور یتیموں پر ظلم کرنے والوں کا عذاب کا معاملہ یہ ہے۔ اللہ بچائے ہمیں ایسے عمل سے، ایسی باتوں سے ہمیں بچائے۔ ضمناً اصلاحی طور پر اتنی بات سمجھاتا چلوں کہ میاں جہاں یتیم پر ظلم کرنے کا، اس کے مال کے ناحق کھانے کا عذاب کا یہ انداز آپ نے سنا، لیکن اگر یتیم کے ساتھ محبت کرنے کا شعور آ جائے، ان کے ساتھ مہربانی کرنے کا شعور آ جائے، یتیم پر رحم کرنے کی توفیق مل جائے تو میاں پھر مقامات بھی بڑے بلند ہیں۔ ربطہ حدیث پاک میں اندر آیا جس کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے
کہ جس گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو اور گھر والے اس کے ساتھ محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرتے ہوں۔ دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے کسی یتیم کو، یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ نے واقعی خلوص کے ساتھ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، تو اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہوں گے اتنے بالوں کے برابر آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی، درجے بھی ملیں گے، اتنے گناہ بھی مٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور غالباً میں نے کہیں ایک حدیث پاک پڑھی کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، وہ کبھی خدا کی بارگاہ میں ڈر کر اس کے خوف سے روتا نہیں۔ بھئی صحابی ہیں، عرض کر رہے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں اس کا علاج مانگنے گئے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کبھی بھی رونے پر مائل نہیں ہوتا کہ خدا کی بارگاہ میں کبھی یہ رو پڑے۔ چونکہ دیکھو ایک بات آ گئی، خدا کے خوف سے، خدا کی محبت میں اور خدا کی یاد میں رونا یہ بڑی قیمتی دولت ہے۔ اصلاحی پہلو تھوڑی سی تفصیل عرض کرنا میں چاہ رہا ہوں، اور مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ شعور عطا فرمائے، آپ کو بھی وہ شعور عطا فرمائے۔ علماء سیر نے ذکر کیا کہ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خسر بھی ہوتے ہیں رشتے میں۔ آپ 10 سال مسلسل اتنا روئے کہ آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی۔ پھر مسلسل بروایت 10 سال یا مسلسل 11 سال پھر روئے، آنکھوں کی بینائی پھر ختم ہو گئی، لیکن رب نے کرم فرمایا کہ دوبارہ بینائی پھر آ گئی۔ تیسری مرتبہ پھر کم و بیش 10 سال یا 11 سال اسی عالم میں آپ روتے رہے، آنکھ کی بینائی پھر ختم ہو گئی، رب نے بینائی پھر عطا فرمائی، اور غالباً جب چوتھی بار اتنی ہی مدت روئے، بینائی چلی گئی، تو ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے میرے محبوب بندے، اگر تمہارا یہ رونا جنت کی لالچ میں ہے تو ہم نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی، جنت تمہیں یقیناً ملے گی، اور اگر تمہارا یہ رونا جہنم کے خوف سے ہے تو اے میرے محبوب بندے، ہم نے جہنم کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا، تو تمہارا رونا کس لیے ہے؟ میاں غور کرنا، عاشقوں کا مزاج، چاہنے والوں کا مقام۔ حضرت شعیب علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا میرا رونا نہ جنت کی لالچ میں ہے نہ جہنم کے خوف سے ہے، اے پروردگار عالم میرا رونا نہ جہنم کے خوف سے ہے نہ جنت کی لالچ میں ہے، میرا رونا اگر ہے تو تیرے خوف سے ہے اور تیرے دیدار کی تمنا میں ہے کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ جب آپ یہ جواب دیتے ہیں تو بارگاہ رب سے ارشاد ہوتا ہے، دریائے کرم جوش پر آتا ہے، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اے میرے بندے شعیب، جب تمہارا رونا میری محبت میں ہے
تو روتے رہو، تمہیں آنکھ کا نور بھی حاصل ہوگا اور تمہیں میرا دیدار بھی حاصل ہوگا۔ سر میں پڑھا کرتا ہوں کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ تو بات ذرا سے پھیل گئی کہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل بڑا سخت ہے، کبھی رونے پر مائل نہیں ہوتا، ہزار تدبیر کرتا ہوں، بڑی کوششیں کرتا ہوں، مگر یہ رونے پر مائل نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب کوئی تدبیر بتائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے، میرا دل رونے پر مائل ہو جائے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر یتیم بچے تمہیں مل جائیں تو بہت محبت و مہربانی کے ساتھ ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے رہنا، اللہ اس کی برکت سے تمہارے دل کو رونے کی توفیق عطا فرما دے گا، تمہارے دل کو نرم اور گداز بنا دے گا اور اس میں اپنا خوف پیدا کر دے گا۔ تم یہاں یتیم کا مقام دیکھا، اگر مہربانی ہے، محبت کا برتاؤ ہے تو بارگاہ رب سے یہ نوازشیں ہیں، اور اگر یتیم پر ظلم ہو رہا ہے، اس کا حق مارا جائے تو جو عذاب میں نے بتایا کہ اللہ کے حبیب نے مشاہدہ کیا، یقیناً یتیم کا حق مارنے والا بچ نہیں سکتا۔ میاں اصلاحی پہلو ہے، اللہ تعالی ہماری آپ کی اصلاح فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں تو آگے کی چند باتیں عرض کر دوں۔ مسائل تو بہت ہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج عام طریقے پر لوگ ان آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا ہیں۔ سرکار آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں فرشتے عذاب دے رہے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہیں اور ان کے چہرے بدل کر سور جیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سرکار نے دیکھا چہرے سیاہ بھی ہیں اور چہرے بدل گئے ہیں، سور جیسے ہو گئے ہیں، اور فرشتے انہیں آگ کا عذاب دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا اے جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اے روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال کے طور پر عذاب کا معاملہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو قاضی کے سامنے، حاکم کے سامنے، عدالتوں میں جا کر کے جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، جھوٹے حلف اٹھاتے تھے اور جھوٹی گواہیاں دے کر دوسروں پر ظلم کراتے تھے، یہ ان جھوٹے گواہوں کا عذاب دکھایا جا رہا ہے۔ پھر سرکار آگے بڑھے، دیکھا ایک جماعت ہے جن کے ہونٹوں کو فرشتے آگ کی کینچیوں سے کاٹ رہے ہیں اور ان پر دوسرا بھی آگ کا عذاب مسلط ہے۔ بڑا ہی دردناک منظر ہے، وہ چیخ رہے ہیں لیکن فرشتے برابر آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں اور آگ کا دوسرا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں، یہ ان کو کیوں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ خوشامدی جھوٹے اور چاپلوس لوگ ہیں جو حاکموں کے پاس، بادشاہوں کے پاس، دولت مندوں کے پاس، امیروں کے پاس بیٹھ کر
جھوٹی خوشامدیں کرتے تھے اور ان کی ناجائز باتوں کی تائید کرتے تھے، لہذا ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہے۔ میاں ہر آدمی اس تقریر کے آئینے میں اپنے کردار کا، اپنے عمل کا، اپنے معاملے کا مشاہدہ کرتا چلے کہ خدا نخواستہ ہم کہیں کسی جرم کے اندر ملوث تو نہیں ہیں۔ اگر ملوث ہیں تو دعا مانگیں کہ اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر تفصیلاً ہم باتیں عرض کریں تو وقت چاہیے۔ پھر سرکار آگے بڑھے، دیکھا کہ آگ کا ایک جنگل ہے، اس میں کچھ لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ آگ کا بہت بڑا جنگل ہے اور اس میں کچھ لوگوں کو قید کر دیا گیا ہے۔ آگ چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑتی ہے، انہیں جلا کر خاک کر دیتی ہے، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر آگ چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑتی ہے اور جلا کر خاک کر دیتی ہے، یعنی عذاب کا یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اے روح الامین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کو ایذائیں دی ہیں اور ماں باپ کو اتنی تکلیف دی ہے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں عاق کر دیا ہے، لہذا ان کا یہ دردناک عذاب ہے کہ ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میاں آج کے ماحول میں سوچو، ہر ماں باپ کے معاملے میں آدمی غور کرے، ہر اولاد غور کرے کہ کہیں ہم مجرم تو نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ ماں باپ کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اگر ماں باپ کی طرف سے تمہیں کتنی ہی تکلیف پہنچے، کتنا ہی صدمہ پہنچے، تو ان کو جھڑکنا تو الگ، تمہیں اف کہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ میاں سر جھکا دو ان کے سامنے، یہی تمہارے لیے ضروری ہے اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ عذاب کا یہ منظر، اور اگر واقعی ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا شعور آ جائے، بھئی ایک اصلاحی پہلو ہے، تقریروں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے نفسوں کی اصلاح ہو۔ اگر واقعتاً ماں باپ کے ادب کی توفیق مل جائے، ماں باپ کے ادب کا شعور مل جائے، تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے پر ماں کا چہرہ ہو، باپ کا چہرہ ہو، محبت و عقیدت کی ایک نظر ڈالنا، ایک نظر کے بدلے ایک حج نفل کا ثواب ملتا ہے۔ معمولی نعمت ہے، میاں چلے جا رہے ہیں، بیٹھے ہیں گھر میں، محبت سے نگاہ اٹھائی کہ یہ میری ماں کا چہرہ ہے، یہ میرے باپ کا چہرہ ہے، میاں عقیدت و محبت سے نظر ڈال لی، ایک حج نفل کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب گھر میں رہنا ہے تو بار بار نظر پڑے گی، یا ساتھ رہنا ہے تو بار بار نظر پڑے گی، تو کیا ثواب ایسے ہی عطا ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابی، تمہارے دیکھنے کی حد ہے، رحمت خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے دیکھنے کی حد ہے، رحمت خدا کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لو، اگر ادب کی توفیق مل گئی ہے، تعظیم کی توفیق مل گئی ہے، تو میاں یہ فیضان ہے، یہ نوازشیں ہیں، یہ عنایتیں ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی نافرمانی کر رہا ہے
ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو عذاب کا یہ دردناک منظر سامنے ہے. ہر آدمی فیصلہ کر لے کہ اس کو کون سی راہ اپنانی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے مختصر طریقے پر باتیں عرض کی ہیں اور مشاہدات تو میرے آقا کے بہت ہیں. آخری طور پر اسی موضوع پر کہ سرکار جب آگے بڑھے تو دیکھا کچھ عورتیں ہیں جنہیں آگ کا لباس پہنایا گیا ہے. دردناک عذاب ان کے لیے ہے اور آگ کا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے مختلف انداز پر. سرکار نے فرمایا ہے حضرت جبریل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے. تو اتے روح الامین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے شوہر نیک تھے, پرہیزگار تھے, جن کے شوہر اچھے تھے, مگر انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کی ہیں, ان کے ساتھ زبان درازیاں کی ہیں, ان کو ستایا ہے, ان کو تکلیفیں دی ہیں. تو یہ ان نافرمان عورتوں کا عذاب ہے. سوچو, ورنہ میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو دونوں پہلو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی عورت اپنی زندگی دنیا میں اس طرح گزار دے کہ شوہر کی طرف سے کتنی تکلیفیں آئیں, کتنی مصیبتیں آئیں, لیکن اس نے جھیلا اور ان تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئی, شکایت کا لفظ زبان پر نہیں آیا, نافرمانی نہیں کی, زبان درازی نہیں کی, شوہر چاہے زیادتی کرتا رہا مگر یہ برداشت کرتی رہی اور شوہر کو راضی کر کے یہ مری, تو اس عورت کا مقام اتنا بلند ہے کہ جیسے میدان جہاد میں شہید ہونے والا مرد قبر میں زندہ رہے گا تو شوہر کو راضی کر کے مرنے والی عورت شہیدوں کی طرح قبر میں زندہ رہے گی. اور وہیں سرکار نے یہ بھی بشارت دی اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہے, زبان دراز ہے, گستاخ ہے, بے ادبی کرتی ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کی بیوی نافرمان ہے, زیادتی کرتی ہے, زبان درازی کرتی ہے, مگر یہ اس پر زیادتی نہ کرتے ہوئے صبر سے کام لے رہا ہے, تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کو دنیا ہی کے اندر جنتی مرد کو دیکھنا ہو تو بیوی کے ظلم پر صبر کرنے والے شوہر کو دیکھ لے کہ وہ جنتی مرد ہے. سرکار نے سب کو نوازا ہے, سب پر عنایتیں فرمائی ہیں. تو یہ شب معراج کے مشاہدات ہیں جو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے. میاں جو عذاب بتائے ان سے بچنے کی دعا کرنا, جو فضائل بتائے ہیں ان پر عمل کرنے کی تمنا اور دعا کرنا. اور آخری طور پر بس یہ اتنی بات اور عرض کرتا چلوں کہ سرکار اور آگے بڑھے تو ایک فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا. درود پاک پڑھ لیں, اسی پر میں گفتگو کی تکمیل کروں گا. سرکار نے مشاہدہ فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے انسانی شکل میں, مگر قدرت کی تخلیق کہ اس کا اوپر کا آدھا جسم آگ سے بنا ہوا ہے اور آدھا جسم برف کا ہے. لیکن کمال قدرت ہے کہ نہ برف آگ کو بجھاتا ہے نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے. بھئی رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, وہ جس کو جس طرح چاہے پیدا فرمائے. جب میرے آقا قریب پہنچے اس فرشتے نے بھی ادب کے ساتھ سرکار کو سلام کیا, استقبال کیا, تعظیم بجا لایا. سرکار فرماتے ہیں اے جبریل یہ فرشتہ کون ہے
تو آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرشتہ رب تعالیٰ نے اسے بادلوں پر موکل بنایا ہے کہ مرضی رب جہاں ہوتی ہے یہ فرشتہ بادلوں کو ہانک کر کے وہاں لے جاتا ہے اور وہاں بارش کراتا ہے، وہاں بارش ہوتی ہے۔ اس فرشتے کا نام ہے رعد۔ آیت روح الامین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس فرشتے کا نام رعد ہے۔ جو بادلوں کی گرج ہوتی ہے وہ بادلوں کی گرج نہیں ہوتی، جبکہ جب یہ فرشتہ بادلوں کو ہانکتا ہے تو وہ جو گرج ہوتی ہے اسی فرشتے کی آواز ہوتی ہے، اور جو بجلی چمکتی ہے یہ اس فرشتے کی کوڑے کی چمک ہوتی ہے کہ جس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہے۔ جب کوڑا چلاتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، جب آواز دیتا ہے تو گرج پیدا ہوتی ہے۔ اس فرشتے کا نام رعد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادلوں پر مقرر کیا ہے کہ اس کے ذمہ ہے بادلوں کو لے جانا، پانی برسانا جہاں مشیت ایزدی ہو۔ اور قرآن مجید میں اسی کو فرمایا گیا ہے کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی۔ اب اتنا ذہن میں بات اور رکھ لیں کہ دیکھو جب بادل کی، جسے ہم بادل کی گرج کہتے ہیں یا بجلی کی چمک کہتے ہیں، جب شدت کی گرج ہو اور شدت کی چمک ہو، خوف محسوس ہو، تو بتایا گیا حدیث شریف کے اندر آیا کہ اس وقت اسی آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے۔ جب بادل تیزی کے ساتھ گرج رہے ہوں، بجلی تیزی کے ساتھ چمک رہی ہو، بجلی گرنے کا اندیشہ ہو، تو یہی آیت کریمہ جو میں نے پڑھ کر بتائی کہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی، اسی آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، انشاءاللہ تعالی بجلی گرنے کے عذاب سے لوگ محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل ہے، ذہن میں رکھ لیں۔ اب سرکار یہاں سے آگے بڑھے تو اب دوسرے آسمان کی طرف سفر ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ آج یہیں تک میری گفتگو ہوگی۔ درود پاک پڑھ لیں، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، ساری کائنات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا تھا۔